زندگی کس کو کہتے ہیں؟ سلف عام طور سے مرتد کے حکم میں زندگی کو رکھتے تھے، زنادقہ، اور بعض لغوی اعتبار سے بعض لوگ اس کو بددین کہتے ہیں۔ زندگی مرتد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس کا دین خراب، جو بددین ہو، جو بد اعتقاد ہو، اس کو بھی زندگی کہتے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف ایسے آدمی کو زندیق کہتے تھے، بددین کہتے تھے، جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے۔ لہٰذا آج جو انٹرنیٹ پر پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی اپنے باپ کی غلطی بیان نہیں کرتا ہے، کبھی اپنی غلطی کا اللہ اکبر، آدمی کی برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھے۔ اب دیکھیے اس آدمی بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کہ سارے علماء خراب ہیں، میں دیکھ نہ کیا ہے، وہ نہ وہابی نہ فلانا، میں کتابیں اہل کتاب کو کہتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں۔ علی مرزا انجینئر جو ہے، نام بیان کرنا بھی بات ہوتا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس کے بارے بول رہے۔ آج بہت سارے لوگ اس کو اہل حدیث سمجھتے سے کس وجہ سے کہ وہ شیخ زبیر علی زئی کا نام لیتا ہے۔ اہل حدیث کی جوتی وہ اس میں دوئی، اس آیت نے کسی کو برا لگے گا لگے۔ جو آدمی اپنی تعریف لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ہر درس میں کرتا ہو، ہر بیان میں کرتا ہو، اس سے آپ خیر کی امید رکھتے ہو، اور وہی آپ کی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس سے آپ خیر کی امید رکھتے ہو، وہ بددین آدمی ہے۔ بلکہ ایک اس کا ویڈیو کسی نے بھیجا مجھ کو، کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے میں ماتم کریں، 10 محرم کو ماتم کریں، کالے کا پگڑی باندھے، کالے کپڑا پہننا بنا رہی، کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو شیعہ بنا رہا ہے۔ ماتم کرنا اسلام میں کہاں جائز؟ وہ کہہ رہا 10 محرم تو ماتم کرو، عاشورہ کے دن ماتم کرو۔ کس چیز کا ماتم کرے ہیں؟ اسلام میں ہے دھیرے 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 وہ بے دینی کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ اس کا اوپر کوئی مائی باپ نہیں۔ دیکھیے وفوق کوئی دھیرے دھیرے حدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ صبر بھی ہے اور یہ ایک اصول بھی کہ ہر ایک والے کے اوپر ایک علم والا ہونا چاہیے جس کی ماتحتی میں وہ چلے۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس کا تو مصیبت کے لیے اتنا ہی کافی، آدمی کے لیے گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہ ہو، جس سے وہ پوچھتا ہو، جس کی وہ رہنمائی میں چلتا ہو، جو اس کا مربی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نبیوں کو بھیجا تاکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ صحابہ کا تزکیہ کرے، تربیت دے۔ اس کا اور ہے پھر بیٹھ کے گئے کہ فلانے ایسے، فلانے ایسے، فلانے ایسے، میں تنخواہ نہیں دیتا۔ اچھا تو تنخواہ نہیں دیتا، تعریف کتنی کر رہا اپنے منہ سے؟ تنخواہ سے نہیں۔ آدمی شہرت مان سے بڑھ کے ہوتی ہے، شہرت بڑی دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی، دور تک جاتی اور مال بھی لاتی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ مفت بھی علاج سے ہم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے، میرے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ بچ جائے گا میرا، اور بڑے کسٹمر لائے گی، دے دیں گے۔ کتنا دے گا بھائی؟ 150 دے گا۔ یہ 150 دے کے میں کیا کروں؟ مفت میں سے کر دو، یہ جاتی کیا کرے گا؟ 500 روپے کی بات کرے گا اور لاکھوں روپے کے کسٹمر مجھ سے لائے گا۔ وہ عقل مند ہوتا ہے، دنیا کا عقل آخرت کرنے۔ تو شہرت مال سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے؟ میں اچھا ہوں، سارے لوگ کوئی بات نہیں کرتا ہے اختلافی مسائل پر، میں کہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، پہلے تو یہ جھوٹ ہے، نہیں کرتے ہیں اتنے سارے علماء ہیں توحید کے مسائل پر، سنت و بدعت کے مسائل اور کتنے طرح فقہی مسائل پر علماء گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا شرط کیا ہے؟ جو روابط کا ہے۔ اس کا شرط کیا ہے؟ اس کا جو شرط ہے وہی روابط کا شرط ہے۔ کیا؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، وہ باتیں بیان کرنا پھر عوام کے سامنے مناسب نہیں ہے، ان کی عقلیں اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حدث الناس بما یعرفون،
صحابہ کہتے تھے لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو تو اس کو جو ان کو سمجھ میں آئے گی، ایسا نہ ہو کہ وہ غلط بات، کسی بات کا صحیح بات کا غلط مطلب لینے لگے۔ صحابہ کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے علماء جانتے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرا آئے پیدا ہو، کیا ہے وہ؟ صحابہ کی تنقیص، اور یہ پھر دین میں عدم اعتمادی تک کو لے جائے گا، اور یہ کوئی اس کی ضرورت نہیں۔ کوئی آدمی صفین اور جنگ جمل اور صحابہ کے اختلاف کو اگر نہیں جانتا ہے، قبر میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی نیکی کا اور اس کے گناہوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی بھر وہ نہیں جانتا، دین پر چلا، دنیا سے چلا گیا، کامیاب ہے وہ، اس علم کی ضرورت اس کو نہیں ہے، لیکن بیان کرنے میں مداوت ہے۔ دونوں میں بہتر کیا ہے؟ لیکن یہ کیا کہنا ہے؟ نہیں بلدی ہوا کیوں میں آیا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں اور صحابہ کے اختلافات اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کے بارے میں تشکیک، اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا ہو رہی ہے، اور شیعت کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ؟ تو یہ میاں مٹھو جو ہے یہ بعد میں ایسی بڑی غلطی کرے گا، جوتیاں کھائے گا، یاد رکھیں۔ میں ابھی بول رہا ہوں، آپ سب بعد میں یاد رکھتا ہے کہ تیری بات کا، ایسا آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، عقل ہے کہ نہیں، ایسی باتیں بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سر پر کوئی مربی نہیں ہے، اس کی سر پہ کوئی مربی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا وسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ ابھی آج میں ایک نے ویڈیو بھیجا دوسرا اسی کا، فضیلت الشیخ جو بھی ہے وہ، اب دیکھا کہہ رہا ہے ہم بھی مناتے ہیں ربیع الاول، 12 ربیع الاول ہم بھی منا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہم بھی منا رہے ہیں، میلاد بھی منا رہے ہیں، جی یہ بھی آ رہی ہے۔ اب ماتم آیا، میلاد آئی، اب ایک قبر پرستی رہ گئی۔ ایسے لوگوں سے دور رہے، اور ایسا ہی جو کچھ چھپا ہوا ہے میں لے کر آیا، نیا کچھ جو کسی نے نہیں بتایا، ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ قرآن و سنت کو تھامے رہیں، اہل علم کو تھامے رہیں، علماء اور سلف کا منہج اس کی پیروی کریں۔ یہ دیکھیں کہ سلف کیا کرتے ہیں۔ نت نئے لوگ آ کے مائک میں، یوٹیوب پہ، ویڈیو میں ادھر تک جو باتیں کر رہے ہیں، دھوکے میں نہ آئیں۔ بعض وہ کہتے ہیں وہ بھی تو دلیل دیتے ہیں، وہ بھی تو دلیل دیتا ہے، قرآن بھی تو دلیل دیتا ہے۔ دیکھیے دلیل دینا بہت آسان ہے، لیکن دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا یہ اصل چیز ہے۔ مزید یہ کہ کن کے سامنے کیا بات کی جائے، یہ واقعی انسان کا علم بتاتا ہے کہ وہ علم والا ہے۔ کن لوگوں کے سامنے کون سی بات بیان کی جائے، یہ بھی علم کا ایک باب ہے۔ تو صحابہ کا احترام ضروری ہے، اور کسی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی اصطلاح دیکھے، جبکہ اس کو لگتا ہو کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اور میرے دل میں کسی نہ کسی کے لیے برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو نہ پڑھے، نہ سنے بغیر پڑھے بغیر وہ مر گیا، اس کے دل میں کتنی بھی اس کے دین میں کمی نہیں ہوگی، رت کی برابر بھی اس کے دین میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ممکن ہے اس کے دین کی طاقت ہے۔ ایسا علم کس فائدے کا جس سے صحابہ کے بارے میں دل میں برائی پیدا ہو۔ ہاں اہل علم ان کا ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر وہ صلابت ہوتی ہے، ان کے اندر قوت ہوتی ہے کہ ان اختلافات کو دیکھ کر بھی وہ صحابہ کے احترام میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے انسان جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں، ان کی زبان غلط چلنے لگتی ہے، دین میں بدگمانیاں آتی ہیں، عقل غلط چلنے لگتی ہے، اور وہ لوگ دین میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری نہیں چیز، کوئی آدمی ایسا علم لا کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور اپنا شر بتا رہا ہے، اس کو یہ بددین ہے، یہ جاہل ہے۔ اللہ سب کی عزت فرمائے، اور ہم کو صحابہ کے سلسلے میں احترام اور ان کی تفضیل اور ان کی شان کے اعتراف کی توفیق عطا فرمائے۔